میرے آقا کی شان تو یہ ہے اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر آ جاتا ہے، اور اگر میرے آقا اشارہ کر دے انگلی کا تو چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہنے لگا حبیب یمنی سنو، ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد، یوں تو میرا بھتیجا لگتا ہے مگر اس نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور مجھے لگتا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہ کوئی جادوگر ہے، اسے کوئی جادو مل گیا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا کیا بات ہے، مجھے کس لیے بلایا ہے؟ کہنے لگا تو میرا ساتھی بھی ہے، تو میرا ہم سبق بھی ہے، تو حکیم بھی ہے، تو طبیب بھی ہے، میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ تو اس کا کوئی مجھے حل بتا، کوئی علاج کر کے دے۔ کہنے لگا چل مجھے محمد کے پاس لے کے چل، میں وہیں پہ چل کے ہاتھ دیکھوں گا، نبض دیکھوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا نانا سامنے نہ جانا، قریب نہ جانا، ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا۔ کہنے لگا کس لیے؟ حبیب یمنی نے جب اتنا پوچھا تو ابو جہل کہنے لگا تجھے معلوم نہیں ہے، جو ان کے قریب جاتا ہے، جو ان کے پاس میں جاتا ہے، ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا عاشق ہو جاتا ہے، وہ ان کا غلام ہو جاتا ہے۔ کہا بڑی عجیب بات ہے، کہاں جو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دے، جو ان کے ہاتھ کو پکڑ لے وہ زندگی بھر ان کا دامن نہیں چھوڑتا ہے۔ کہا میں بھی گیا تھا ایک بار، ہاتھوں میں کنکری لے کر گیا تھا، میں نے کہا تھا بتاؤ میری مٹھی کے اندر کیا ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں بتاؤں یا جو تیری مٹھی کے اندر ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ میں تو خوش ہو گیا تھا کہ اور مشکل حالات ہو گئے، سوال میرا آسان تھا انہوں نے مشکل بنا دیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے توجہ ڈال دی، میری مٹھی کے اندر جو کنکریاں تھی انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے قریب جاؤ گے تو پھر معاملات بدل جائیں گے۔ تو حبیب یمنی نے کہا تھا پھر کیا کیا جائے، کیسے پتہ لگے، کیسے علاج کیا جائے گا؟ آخرکار یہ طے ہوا کہ ان کو یہیں پر بلا لیا جائے گا، یہیں پر بلا لیتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی کو انوائٹ کر دیا گیا، تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ کو بلاوا بھیجا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، ابو جہل کے گھر پہ جانا ہے۔ اب تو عجیب عجیب لوگ باتیں کرنے لگے، مکے کے اندر باتیں ہونے لگی، اپنے دشمن کے گھر میں جا رہے ہیں، وہ جس نے ستایا، وہ جس نے تکلیفیں دی، وہ جو اب تک جادوگر کہتا ہے، وہ جو اب تک دیوانہ کہتا ہے، اس کے گھر میں جانے لگے ہیں۔ اللہ اللہ میرے نبی رنجیدہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب غم نہ کر، رنجیدہ نہ ہو، تو جائے گا دشمن کے گھر میں مگر چرچا تیرا ہوگا، ذکر تیرا بلند کر دوں گا، شان تیری بلند کر دوں گا، عزتیں تیری بڑھا دوں گا۔ اللہ اللہ میرے نبی شان نبوت کے ساتھ میں نکلے، پوری شان و شوکت کے ساتھ میں نکلے۔ ادھر ان کافروں نے پلاننگ کر لی، عتبہ اور شیبہ بھی ہیں پلاننگ میں شامل ہیں، کہنے لگے جب وہ آتے ہیں تم ان کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہو، ان کا ادب کرتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، یاد رہے آج جب وہ آئیں گے کوئی ان کی تعظیم کو کھڑا نہیں ہوگا، کوئی ان کی تکریم کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے کہا سب نے کہا ٹھیک ہے نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن ادھر کافروں کی پلاننگ ہوئی، ادھر میرے رب نے جبریل سے فرمایا جبریل جا، یہ کافر پلاننگ کر رہے ہیں میرے نبی کی عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوں گے، لیکن جبریل جا ہر آدمی کے پیچھے ایک فرشتے کو کھڑا کر دے، اگر وہ کھڑا نہیں ہو میرے محبوب کی تعظیم میں تو کان پکڑ کے فرشتے ان کو کھڑا کر دیں گے۔
اللہ اللہ میرے نبی آئے. ادھر ابو جہل کے گھر میں یہ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اللہ میرے نبی نے جیسی قدم رکھا, یہ لوگ تو پلاننگ کر کے بیٹھے تھے, مشورہ کر کے بیٹھے تھے, کھڑے نہیں ہوں گے. ابو جہل نے جیسے دیکھا نبی آئے, عتبہ کے کونی ماری کھڑے نہیں ہونا, شیبہ کے کونی ماری گئی کھڑے نہیں ہونا, لیکن بلبل سدرا جناب جبرائیل امین نے کان پکڑے, سب سے پہلے ابو جہل کو کھڑا کر دیا. یہ کھڑا ہوا تو ایک ایک کر کے سارے کھڑے ہو گئے. میرے نبی جیسے جلوگر ہوئے, سارے کے سارے میرے آقا کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. آج جو تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑا ہونے سے منع کرتے ہیں, سمجھ لینا ابو جہل کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے, نبی کے دشمنوں کی جماعت سے ان کا تعلق ہے. بلبل سدرا نے کان پکڑ کے کھڑا کر دیا. سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, ابو جہل کو سب دیکھ رہے ہیں. تو کس لیے پہلے کھڑا ہو گیا؟ سب کا سردار بنا بیٹھا تھا, سب کو منع کر رہا تھا, لیکن وقت آیا تو سب سے پہلے خود کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر. میرے نبی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. بلبل سدرا نے ابو جہل کے کان چھوڑے, دھڑام سے نیچے گر گیا, بیٹھ گیا. یہ بیٹھا, سارے کے سارے بیٹھ گئے. حبیب یمنی نے کہا میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں, آپ کے پاس آیا ہوں, 2 سوال کرنے ہیں مجھے. میرے آقا نے فرمایا بولو کیا سوال کرنے ہیں؟ کہنے لگا میں نے سنا ہے تم نے نبوت کا اعلان کیا ہے, تم کہتے ہو تم اللہ کے نبی ہو. میرے آقا نے فرمایا ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اللہ نے مجھے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے, اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے, میں آخری پیغمبر ہوں, آخری نبی ہوں. اللہ اللہ میرے نبی کی زبان سے جب اتنا سنا تو وہ کہنے لگا اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور ابو جہل کہتا ہے آپ جادوگر ہیں, تو میرا آپ سے ایک سوال ہے, میں 2 سوال کروں گا, ایک سوال میرا ہوگا جواب آپ کا ہوگا, دوسرا سوال بھی آپ کا ہوگا جواب بھی آپ کا ہوگا. اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا بول. کہنے لگا میں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے, مجھے پتا ہے کسی بھی جادوگر کا جادو زمین پہ چلتا ہے, آسمان پہ نہیں چلتا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا ابو جہل تمہیں جادوگر بتاتا ہے, میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں تم جادوگر ہو کہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا بول کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اگر تم جادوگر ہو تو جادو زمین پہ چلے گا, آسمان پر نہیں, اور اگر نبی ہو تو آسمان پر بھی تمہاری حکومت چلے گی. اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو تمہارا آسمان پر بھی اللہ تمہارے ساتھ میں یہ خاص کرم فرمائے گا کہ تمہارے صدقے میں معجزات کا ظہور فرمائے گا. اللہ اللہ کہنے لگا اگر تم اللہ کے واقعی سچے نبی ہو تو آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو. میرے نبی نے حبیب یمنی کا ہاتھ پکڑا, آقا لے کر گئے ایک بلند مقام پر, ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے. ابھی دوپہر کا وقت ہے, اجالا پھیلا ہوا ہے, لیکن میرے آقا نے نبوت والی انگلی سے اشارہ کیا. سورج نکلا ہوا تھا مگر سورج چھپ گیا, اندھیرا چھا گیا. اللہ اللہ نبی نے دوسرا اشارہ کیا, چاند نکل کر آ گیا. یہ میرے آقا کے اشارے کا کمال ہے. دوسرا اشارہ کیا, چاند نکل کے آیا. پھر میرے آقا نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا, خدا کی قسم میرے نبی کی انگلی کا اشارہ ہوا, چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا, ایک پورب میں ایک پچھم میں 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا اے حبیب سنو, اگر تم کہو تو چاند کو اب واپس جوڑ دوں, اور اگر چاہو تو قیامت تک کے لیے ایسے ہی اسے چھوڑ دیا جائے. اللہ اکبر. کہنے لگا نہیں آقا جوڑ دیجئے. میرے آقا نے پھر اشارہ فرمایا, چاند جو 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا واپس جڑ گیا. جب اتنا دیکھا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ میں مان گیا آپ نبی ہو, میری تسلی کے لیے اتنا کافی ہے.
مگر اس کی تسلی کے لیے، ابو جہل کی تسلی کے لیے۔ اب جو میرا دوسرا سوال ہے وہ سوال بھی تم بتاؤ، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دل کے حالات بھی جانتا ہے، دل کے حالات سے باخبر ہوتا ہے، دل کے حال جانتا ہے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، مگر جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بھی جانتا ہے، غیب کا علم بھی اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ آج ساری دنیا کے اندر لوگ چلا رہے ہیں، چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں نبی کو علم نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اللہ اللہ، مگر سنو سنو، اگر لوگ اسی روایت کو صحیح طریقے سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ جب اتنا کہا کہ مجھے اب جو سوال ہے، سوال بھی آپ بتائیں گے، جواب بھی آپ دیں گے۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا سنو، تمہارے گھر میں ایک تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بیٹی بیمار ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھ پیروں سے مفلوج ہے۔ اللہ اللہ، تم چاہتے ہو، میرے آقا نے فرمایا تم چاہتے ہو اللہ اسے شفا عطا فرما دے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے سن لو، جاؤ آج میں نے دعا کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اتنا سنا تو وہ میرے آقا کے قدموں میں گر گئے۔ حبیبی امنی نے میرے آقا کے قدموں میں سر رکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جان گیا، میں سمجھ گیا آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی غلامی میں آ گئے، میرے نبی کے دامن کو تھام لیا۔ اب جب گھر کی طرف روانہ ہوئے، اپنے گھر پہ جا کر دروازے کو کھٹکایا، دروازے پہ دستک دی، اللہ اکبر، اندر سے وہ لڑکی جو بیمار تھی، معذور تھی، جو چل نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ آئی دروازے پر، کہتی ابا ٹھہرو، کھولتی ہوں دروازہ۔ دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا، باپ نے بیٹی کو دیکھا، باپ مسکرانے لگا، بیٹی تو صحیح ہو گئی، تیری طبیعت اچھی ہو گئی، تجھے شفا مل گئی۔ وہ لڑکی کہنے لگی ہاں ابا، بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ کیا ہوا بیٹی؟ کہنے لگی سنو، میں ابھی جو دوپہر میں اندھیرا چھایا تھا، میں سوئی ہوئی تھی، بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے بتایا کسی نے کہ اندھیرا چھا گیا ہے، میری آنکھ لگ گئی، میں بستر پہ تھی، سو گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میرے خواب میں ایک بڑے خوبصورت کالی زلفوں والے تشریف لائے، حسین چہرے والے تشریف لائے۔ آنے کے بعد میں انہوں نے میرے سر پر اپنا دست شفقت رکھا، جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ رکھا میرا سارا جسم اچھا ہو گیا، آنکھوں کی بینائی بھی آ گئی، میری ساری بیماری دور ہو گئی، میرے ہاتھوں پیروں کی جو مفلوج تھی، میں ہاتھ پیروں سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ اتنا سنا تو حبیب یمنی نے کہا تھا بیٹی میں بڑے نصیب والا ہوں، بڑی قسمت والا ہوں، بڑا مقدر والا ہوں، جس نبی نے تیرے خواب میں آ کر تیرے سر پہ دست شفقت رکھا ہے اور تجھے شفا ملی ہے، میں اسی نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں اور اس کا کلمہ پڑھ کے آ رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے ابا تم مقدر والے ہو لیکن مجھ سے بڑھ کر نہیں ہو، اس لیے کہ تم گئے، جا کر تمہیں زیارت ہوئی، تم گئے ان سے ملنے کے لیے، میرا نصیب یہ ہے میں اپنے گھر کے اندر تھی اور آمنہ کا لال خود میرے پاس آ گیا، آمنہ کے لال نے خود مجھے آ کر میرے گھر میں آ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزوں سنو، غور کرو، یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کا مقام ہے۔ اللہ اللہ، میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت اور شان کو دیکھ کر پھر میرے اعلیٰ حضرت کیوں خاموش رہے؟ پھر تاجدار بریلی کے قلم کو حرکت ہوئی، آپ نے چند اشعار سپرد قرطاس کر دیے اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔